الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حاضرین محترم علماء گرامی قدر مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی ماشاءاللہ محفل پرذوق معلوم ہوتی ہے اور اہالیان حسن ابدال میں حضور علیہ السلام کی نسبت کی جھلک نظر آتی ہے اصل میں اسی جھلک کو اجاگر کرنے کے لیے اسی جھلک کی راحت کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ کام بہت پہلے فرما دیا یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی سنت کی اقتدا کر رہا ہوں یہ اللہ کی سنت ہے اپنے انبیاء جو اس نے زمین پر مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے ان کو مختلف اعجازات سے نوازا خصائص سے فضائل سے نوازا اور اپنی طرف سے وہ انعامات ان کی ذوات مقدسہ پر کیے کہ کوئی کائنات کا کوئی فرد بشر ان کی جنس سے ہوتے ہوئے بھی انسان ہوتے ہوئے بھی نبی بھی انسان ہوتے ہیں لیکن انسان ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو وہ امتیاز بخشا کہ کوئی انسان ان کے مماثل یا ان کے مساوی تو کیا صفات اور ذات کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ نے ایسا کیوں کیا یہ بڑا سوال ہے یاد رکھیے کہ تمام کائنات انسانیت کے فلاسفہ
اس پر متفق ہیں کہ کیا کا جواب تو مل جاتا ہے لیکن کیوں کا جواب نہیں ملتا۔ کیا ہے، میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، یہ کائنات کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سائنس ہے، تحقیق ہے۔ تحقیق در تحقیق یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ خواصی جو اس کے خواص ہیں اشیاء کے، ان کی پرتیں کھلتی جا رہی ہیں۔ ایک چیز جو کل ثابت تھی آج وہ غلط ثابت ہو رہی ہے۔ آج ایک نیا فارمولہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ہے کیا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ ما خلقت ھذا باطلا، کہ وہ جو ارباب لب ہیں، دماغ والے ہیں، معقول لوگ ہیں، وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو کائنات میں تو نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ باطل اور فضول نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب پیدا کیا ہے تو عرفان کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کچھ سمجھیں کہ کیا پیدا کیا ہے۔ جب سے سلسلہ نسل آدم شروع ہوا اس وقت سے آخر آدمی جو دنیا میں رہے گا اور پھر مرے گا اس وقت تک یہ سلسلہ جاری ہے اور رہے گا۔ ہر نسل، ہر رنگ، ہر زبان، ہر زمین کا آدمی ہر چیز کی تلاش میں ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اسی یہی جستجو ہے۔ تو یہ تو ہے کیا ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے کیوں ہے۔ آپ ایسے کیوں ہیں، آپ کا چہرہ ایسا کیوں ہے، آپ ایسے بولتے کیوں ہیں، آپ ایسے کرتے کیوں ہیں، یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے، پہاڑ اس طرح کیوں بنائے ہوئے ہیں، زمین اس طرح کیوں پھیلائی ہوئی ہے، آسمان کو اتنا کیوں اونچا رکھا ہوا ہے، ستارے کیوں چمکتے ہیں، سورج کیوں گرمی دیتا ہے، سردی کیوں آتی ہے، گرمی کیوں آتی ہے، دریا کیوں چلتے ہیں، ہوائیں کیوں چلتی ہیں، موسم کیوں بدلتے ہیں۔ اس کیوں کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکتا اور نہ دے سکتا ہے۔ یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر نے۔ یہ جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے اس کا منشا وہی بہتر جانتا ہے، یا وہ انبیاء اور اس کے ممتاز بندے جن کو اس نے خود امتیاز بخشا ہے علم دے کر، جس کے متعلق جس ذات گرامی کے حوالے سے میں نے آیت پڑھی ہے اس کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ میں نے تجھے علم دے دیا۔ ظاہر ہے جب علم دے دیا تو علم کیا ہے؟ علم ہے جاننا۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، یعنی یہ سمجھنا کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی اللہ کا مبعوث پیغمبر از خود کسی چیز کا علم رکھتا ہے، یہ غلط ہے، یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ کہے کہ وَعَلَّمَكَ، دیکھیں داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، اور ہمیں بولیوں کا، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا۔ ہم خود عالم نہیں ہیں، ہم خود علم نہیں رکھتے۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی زبانوں کا ہمیں علم دے دیا گیا، اس نے دیا، جس نے پرندوں کو پیدا کیا ہے، جس نے چہچہانا انہیں سکھایا ہے، بولنا سکھایا ہے، ہر پرندے کی الگ زبان اسے دی ہے، عطا کی ہے، اس کی مقدار بولنے کی، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کی سمجھ، ان کے
امیال و عواطف. امیال و عواطف کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایک اصطلاحی لفظ بول دیا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، چند لوگ سمجھیں گے کہ جس کی طرف جانور یا پرندہ بھوک کے وقت جن جن چیزوں کی طرف مڑ کر جاتا ہے، کوئی دانہ کھاتا ہے، کوئی کیا چیز کھاتا ہے، تو فطرت میں اس کے امیال و عواطف اس نے رکھ دیے. تو یہ سب نظام جو ہے یہ اس کا پیدا کردہ ہے. تو اس نظام کو سمجھنے کے لیے اس نے کچھ ذہن پیدا کیے، ان کو عطا کیا علم، کیونکہ وہ آگے علم تقسیم کریں گے اور کچھ ہر انسان کو، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق اس کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی مذہب سے بھی تعلق ہو اس کا، مسلمان ہونا ضروری نہیں، اس کو اللہ نے اس کو بھی بنیادی علم دیا ہے. یہ اس کا فیضان عام ہے. اپنے مخلوق پر وہ فیض ہے کہ کوئی مسلمان کہہ سکتا تھا ان کو دیکھ کر دوسرے فرقے کے مذہب کے لوگ کہ اگر خالق وہی ہے جو ہم سمجھیں تو یہ تو ان لوگوں کو علم عطا کرتا ہے جو اس کا نام لیتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں. جو اس کو نہ مانے وہ ان کو جاہل قرار دیتا ہے، اس کو علم ہی نہیں دیتا. وہ کہہ سکتے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہاں مطلق انسان ہے، مسلمان مراد نہیں ہے، پوری عالم انسانیت ہے. اللہ نے فضل فرمایا، ہر ایک کو بولنا سکھایا، بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا، سننے کا ڈھنگ سکھایا، بات کو چلانے کا، بات کو دل میں بٹھانے کا ڈھنگ سکھایا. بڑے بڑے مذاہب ہیں دنیا میں، تو اس کے کرم سے کوئی خالی نہیں، کسی کا دامن خالی نہیں. بلا تفریق مذاہب اللہ نے فیض عام فرمایا اپنی مخلوق پر. تو یہ چیزیں جو سمجھنے کی ہیں وہ خاص ذہن ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا. تو علم جب وہ دے، ثابت ہوا کہ جب علم وہ دے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی، بیٹھ جاؤ بھائی، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے. تو اگر علم دیا ہے اور قرآن مجید اس کی گواہی دے رہا ہے تو پھر اب کون آدمی ہے جو قرآن پر ایمان بھی رکھتا ہو اور ان کے علم کا انکار کرے؟ سب سے پہلے بات سامنے کی بات ہے. اور پھر آپ قیاس کر لیں کہ جو لوگ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، جو لفظوں سے پاک ہیں، لفظ کوئی نہیں ہے اس میں، ہمارے سامنے چوں چوں چاں چاں ہوتی ہے بس. بڑے سے بڑا علامہ لے آئیں، شیخ الحدیث لے آئیں، شیخ القرآن لے آئیں، چوٹی کا فاضل لے آئیں، ایم اے، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے لے آئیں. چڑیاں بول رہی ہوں، آپ انہیں کہیں ذرا بات بتائیں یہ کیا کہہ رہی ہیں. ہے جی، ذرا فاضل صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا پرندے بول رہے ہیں؟ یہ جو بھینس آواز نکال رہی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ادھر تو یہ ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا، جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے باطل نہیں پیدا کیا ہے. تو ثابت ہوا کہ کسی جانور کی آواز بھی باطل نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، وہ کچھ بول رہی ہے. کیونکہ خلقتہ میں، تخلیق میں تو وہ آواز بھی ہے. تو جب باطل نہیں ہے تو اللہ نے اس کا مقصد رکھا ہے، مانا ہے. تو مانا سمجھے کون؟ آئیے جو دنیا میں جنہوں نے زانوئے تلمس اساتذہ کے سامنے طے کیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آئیے میدان میں آئیے. بڑے سے بڑے علامہ صاحب، بڑے سے بڑے خطیب صاحب،
اور بڑے ایم اے اور ٹرپل ایم اے کو لے آئیے، امریکہ سے لے آئیے، ایک لفظ بھی نہیں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ یہ مومل باتیں ہیں، ان کی چوں چاہاں ہیں، بس آوازیں ہیں۔ اور ہمارا قرآن کہتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا۔ مقصد ہے کہ ان کا بھی مقصد ہے، کوئی آواز ہے، آواز جہاں ہو وہاں معنی ہوتا ہے، آواز ہو وہاں معنی ہوتا ہے، آواز کے ساتھ لفظوں کا تعلق ہے۔ جی وہ تو فرماتا ہے کہ پتھر اور جمادات اور نباتات جو ساکت و جامد ہیں وہ بھی میری تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ بے آوازی میں میری تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ پرندے جانور جن کو میں نے جان عطا کی ہے یہ آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ان کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تم سمجھ نہیں سکتے تو پھر ان کی آوازوں کا فائدہ کیا ہے؟ کون سمجھے؟ فرمایا نہیں، میرا ایک گروہ ہے، میں نے بھیجا ہے، انسانوں میں سے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن ان میں وہ کوالٹیز رکھی ہیں، میں نے وہ جوہر رکھے ہیں، اور اپنے علم سے ان کو اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ وہ جس طرف دیکھیں، جب چاہیں، جو چاہیں، جب توجہ کریں تو ان کو اشیاء کے خواص کا علم ہو جاتا ہے۔ دیتا میں ہوں، دیتا میں ہوں، اور یہ بھی کہتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہی دیتا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کو وہ دیتا ہے، آپ کو بھی وہ دیتا ہے، مجھے بھی وہ دیتا ہے، ہمیں کتنا کچھ دیتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ کیا؟ حسد تو چلتا ہے، حسد تو ایک بیماری ہے، بری بات ہے، لیکن اس پر اعتراض کوئی نہیں کرتا کہ مجھے اس نے کیوں دیا۔ اپنے آپ پر اعتراض نہیں کرتا۔ ہاں، دوسرے کو اگر دیتا ہے وہ جس کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی، تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اس کو کیوں دیا ہے، کیونکہ اللہ آپ کی سنتا ہی نہیں۔ اگر سنتا اور مانتا تو آپ ضرور کہتے کہ اس سے چھین لیں، اس سے چھین لیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں جو میں نے اپنی مخلوق کو عطا کیا ہے؟ چیز میری ہے، جس کو جو چاہے دوں۔ یہ کون ہے آپس میں حسد کرنے والے؟ قرآن تو یہ فرماتا ہے ہماری مانتا نہیں ہے اپنا فضل، یہی وجہ ہے ہمارا چوٹی کا دشمن ہے، مخالف ہے، ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے ایک نظر، لیکن اس کو اللہ نے نوازا ہوا ہے۔ ہمارے بس میں ہو اگر تو ہم اس کا سانس لینا بھی دو بھر کر دیں، مشکل کر دیں، لیکن ثابت ہوا کہ اللہ نے انسان کو کچھ دیا بھی ہے اور بہت کچھ نہیں بھی دیا، بہت کچھ عطا کیا ہے، بے مانگے دیا ہے، بولنا، چالنا، سمجھنا، لیکن بہت کچھ نہیں دیا۔ مثلا اقتدار، اختیار، یہ اگر ہم اور آپ کے بس میں ہوتا تو آج کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہوتے، بھوکے مر رہے ہوتے، غریب ہو جاتے، مفلس ہو جاتے، کنگال ہو جاتے، اور ہم اپنی بزرگی اور بڑھائی کو ثابت کرتے کہ ہم ہی بڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ نظام معیشت اور عزت اور لینا دینا، نفع و ضرر، یہ براہ راست میرے اختیار میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے۔ میں اگر چاہوں تو فرعون کو بھی دے دوں، چاہے آزمائش کے لیے دوں، وہ منشا میں سمجھتا ہوں، میں نے کیوں دیا اسے۔ لیکن تم کون ہو؟ جب تک فرعون کا اقتدار رہا کوئی اس کو نہیں اتار سکا، لیکن جب اتارنا چاہا تو وہ بٹھا نہیں سکا۔ تو یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کائنات میں، تو
ایک خاص طبقہ ہے جن کو یہ چیزیں دی ہیں، تو ان کا علم جو ہے اور اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اب آپ خود قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں بحمداللہ، ہم مسلمان ہیں سب، تو غور فرمائیں کہ وضاحت جو پرندوں کے زبانوں کا علم رکھتے ہیں، جن آوازوں کا کوئی تلفظ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے، اور ہر پرندے کی الگ بولی ہے، انداز الگ ہے اس کا، تو کوئی ہے جو ان کی آواز کو سمجھے؟ جناب داؤد اور جناب سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ نے کل شے سے، کائنات کی ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا ہے، عطا کیا ہے۔ کل کا اطلاق آپ کہیں گنے چیزیں کن پر ہوتا ہے؟ کل سے کون کون سے افراد خارج ہیں؟ اللہ نے تو کسی کو خارج نہیں کیا، وہ تو کل کا لفظ بول دیا ہے جی، اور اس کو انبیاء نے فضیلت کا باعث قرار دیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ہم حمد کرتے ہیں اس مالک کی جس نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھا کر، علم وافر عطا کر کے اپنے ہم جنس انسانوں سے ممتاز اور اونچا کر دیا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ تو ثابت ہوا، جہاں ایک میں نکتہ پیش کرتا چلوں، آیت میں تو نہیں ہے لیکن آیت کے سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے اگر عقل ہو تو، کہ داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں علم دیا اور اپنے ہم جنسوں سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے، انسانوں سے، تمام افراد ہیں، ہمیں فضیلت دے دی، اونچا کر دیا۔ حالانکہ وہ بادشاہ وقت بھی تھے، انہیں تو تخت بھی دیا، تاج بھی دیا، دولت دنیا بھی دی، اور ان کا جو تخت تھا وہ کتنی بلندی پر اڑتا تھا، جہاں آج جمبو جا رہا ہے وہاں ان کا تخت اڑتا تھا، اور 100 میل کا ایریا تھا ان کے تخت کا جو ہوا پہ اڑتا تھا۔ یہ قرآن مجید ہے، اور تفسیریں پڑھ لیں، حیرت ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں وہ ہم جیسے تھے۔ ہم جیسے تھے، 100 میل کی ایریا، مربع میل، تخت اڑ رہا ہے ہوا پر، گھوڑے بھی اوپر ہیں، دیگیں بھی اوپر رکھی ہوئی ہیں، جنات اور انسان تمام اڑ رہے ہیں، اور جہاں ہوا اڑا کر لے جا رہی ہے، وہاں گھوڑے دوڑتے بھی تھے۔ 100 میل کا ایریا جو ہے، آپ سوچیں کون سی سلطنت ہے اس دنیا میں اس وقت جو یہ چیز دکھائے؟ کسی کے پاس ہے؟ تو پھر ہم جیسے تو نہ ہوئے، ہم جیسے تو نہ ہوئے۔ اگر ہم ان جیسے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہم بھی کوئی چیز دکھائیں۔ نہ ہم اڑ سکتے ہیں، ایک فکرہ پیش کر رہا ہوں، نہ ہم اڑ سکتے ہیں، نہ ہم کوئی چیز اڑا سکتے ہیں، ہاں البتہ یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ سن کر ہمارے ہوش اڑ سکتے ہیں، ہم نہ اڑا سکتے ہیں نہ اڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنا علم دیا، اور اس علم کا قرآن مجید میں ذکر کیا، لیکن تخت بھی دیا، تاج بھی دیا، دولت وافر دی، پوری دنیا پر حکومت دی، لیکن دونوں باپ بیٹوں نے اس دولت دنیا، بادشاہی اور سلطنت اور پیسے اور دولت کو وجہ فضیلت قرار نہیں دیا۔
یہ بات سمجھنے کی ہے جو آیت سے سمجھ لی. وقال الحمدللہ الذی، حمد ہے اس ذات کی، فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ہمیں علم، پیچھے علم کا ذکر ہے نا، ہمیں علم دے کر انسانوں پر فضیلت دے دی، اونچا کر دیا. یہ بھی آپ کہہ سکتے تھے ہمیں تخت دے کر، تاج دے کر، بادشاہی دے کر. ہمارے ملک میں سورج غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی سلطنت ہے، لیکن ثابت ہوا کہ نبیوں کے دل میں حب دنیا نہیں ہوتی، اور وہ اس انعام پر فخر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس کا اپنا خاصہ ہے. اللہ علیم ہے، بہت علم والا ہے، علیم ہے، پوری کائنات اس کے دائرہ علم میں ہے، پوری کائنات، کوئی ذرہ بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہے. یہ اب اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، اس کا علیم ہونا، علم ہونا. تو اسی صفت سے ان کو نوازا. انہوں نے بھی فخر اسی پر کیا جو اس کی اپنی ذاتی صفت ہے، اسی پر. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ منافق یہ سمجھتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کے خزانے اللہ کے ہیں. لیکن اللہ نے کہیں اپنے آپ کو امیر نہیں کہا. یہ توجہ طلب ہے کہ میں بڑا امیر ہوں. فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، زمینوں اور آسمانوں کے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں، قبضے میں ہیں. جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے، قبضے میں ہے، میرے تصرف میں ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہیں میں امیر ہوں، میں بڑا دولت مند ہوں. یہ فرمایا غنی ہوں. غنی کا کیا معنی ہے؟ جن چیزوں کو تم بہت کچھ سمجھتے ہو، دنیا کائنات کو، میں اس سے بے نیاز ہوں، بے نیاز ہوں. میں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ دولت کی پرواہ ہے، نہ دنیا کی پرواہ ہے. سونے کا خالق میں ہوں، چاندی کا خالق میں ہوں، جواہرات کا خالق میں ہوں. میں خالق ہوں ان اشیاء کا، لیکن اپنے علم کا خالق نہیں ہوں. علم جب سے میں ہوں میرے ساتھ ہے، اس لیے علم کا مقام اونچا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب معاذ اللہ، یہ بڑا ایک علم الکلام کا مسئلہ ہے کہ اللہ عالم ہے تو اس کا علم کسی نے پیدا کیا. معاذ اللہ، اگر پیدا کیا تو ایسا وقت بھی گزرا جب وہ عالم نہیں تھا، تو پھر اس کو علم دیا گیا. تو اس سے ظاہر ہوگا کہ کوئی لمحہ اس پر جہالت کا معاذ اللہ گزرا، اور ایسا سوچنا بھی کفر ہے. ثابت ہوا جب سے وہ خود ہے، اس کی صفت بھی خود ساتھ ہے. اس کے علم اس کی صفت کبریٰ ہے، بڑی صفت ہے. اس لیے نہ وہ اپنا خالق ہے، نہ اپنی صفات کا خالق ہے. جب سے وہ ہے، اس کی صفات اس کے ساتھ موجود ہیں. جس طرح سورج ہے، چمک رہا ہے، اور اس کی صفت روشنی ہے. کرنیں زمین پر پڑ رہی ہیں، جب تک سورج رہے گا سامنے ہے، کرنیں اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. آپ کرنوں کو، روشنی کو ایک لمحے کے لیے بھی سورج سے الگ نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ کی صفات کو اس کی ذات سے الگ نہیں کر سکتے. تو اللہ نے، میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ صفت عطا فرمائی جو اس کی ذاتی ہے، جس پر وہ کہتا ہے المتکبر، عزیز الجبار المتکبر. کبر کیا ہے؟ تکبر اور کبر میں فرق ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے فضائل کے مالک ہیں،
آپ میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی صفات ہیں، اگر گنتے ہم بیٹھ جائیں تو ہم تھک جائیں گے، لیکن آپ کی خوبیاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ گوہرے ترج نبوت ہیں، نبوت کی ڈبیا کے موتی ہیں۔ آپ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اتنی فضیلتوں کے مالک ہیں۔ علم دیکھیے، فضل دیکھیے، کوئی خوبی ایسی نہیں جو آپ میں نہ ہو، لیکن آپ متکبر بڑے ہیں، بڑا متکبر، آپ کبر بڑا ہے۔ عجیب سوال، سائل بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ ایک سائل کا معنی ہوتا ہے سوال کرنے والا، ایک ہوتا ہے مانگنے والا، دونوں ہیں جی، پوچھنے والا وہ بھی سوال کرتا ہے، اور ایک مانگنے والا ہو تو اس کو بھی سائل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں طرح استعمال ہوا ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی دو ہیں جی۔ تو اس نے جب سوال کیا، اب مجھ پر یا آپ پر یہ سوال ہوتا تو ہم ذرا گھبرا جاتے اور پریشان ہوتے، اور کہ میری تم نے توہین کی ہے، کیوں کہا ایسے، مجھے متکبر کہا؟ تو امام جعفر صادق نے کیا جواب عطا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ جب سے روزے کے اذان روز، یہ جملہ حضرت فرید الدین عطار کا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ اذان روز کہ کبر او بجائے تکبر من نشست، از سر کبر خود برخاستم۔ جب سے اس کی کبریائی میرے تکبر کی جو دل میں تھا اس کی جگہ لے لی اس کی کبریائی نے، تو میں اپنے تکبر کو میں نے چھوڑ دیا، وہ فارغ ہو گیا، اس کی اب کبریائی سے میرا دل آباد ہے۔ تو تم اس کی کبریائی میرے اندر ہے، تکبر نہیں ہے۔ اب تم یہ نہ سمجھو کہ کبریائی کیا ہے اور کبر کیا ہے اور تکبر کیا ہے، یہ تمہاری بھی عقلی ہے۔ سمجھو کہ تکبر کیا ہے، تکبر باب تفاعل ہے۔ باب تفاعل کے 5-6 خاصے ہیں، اس میں ایک تکلف کا خاصہ بھی ہے جو اس وزن پر تفاعل کے وزن پر آتا ہے۔ اس کے 5-6 خاصے ہیں۔ ایک خاصہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ میں یا کسی میں نہ ہو تو اس کو زبردستی ظاہر کرنا ہے، نہیں وہ چیز، لیکن اس کو زبردستی ظاہر کرنا کہ یہ ہے، مشکل سے ذرا تکلیف سے اس کو ظاہر کرنا، یہ بھی خاصہ ہے باب تفاعل کا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں میرے پاس، کیوں جی ہے نا۔ تو یہ بھی تکبر کا معنی کیا ہے کہ اندر سے بڑا نہ ہونا لیکن اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، جعلی پن ہوتا ہے اس میں، یعنی بڑا ہے نہیں وہ، لیکن اپنے آپ کو جان بوجھ کر ذرا بڑا ثابت کرتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نا، بڑے چھوٹے چھوٹے قد ہوتے ہیں ان کے، چھوٹے تو بڑے قد آور نہیں ہوتے، تو وہ جب بیٹھتے ہیں تو قد تو ان کا چھوٹا، تو وہ پھر ذرا اکڑ کر بیٹھتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے قد والے ہیں۔ تو یہ جعلی پن جو ہے نا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ تفاعل کا خاصہ ہے، جس طرح تصنع اسی وہی وزن ہے، تفاعل، تصنع، تنفس، سانس لینا۔ تو ہم جب سانس لیتے ہیں تو تنفس کیوں ہے؟ ہم سانس لیتے ہیں، جب اندر لے جاتے ہیں سانس تو پھر ہم بتکلف باہر نکالتے ہیں، اس کو یوں کرتے ہیں، پھر جان بوجھ کر اندر تکلف کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ نہ چاہیں اور آپ کا سانس خود آتا جاتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو لے جانے بھی تکلف کریں گے اور اس کو باہر نکالنے میں بھی تکلف کریں گے، اس لیے اس کو کہتے ہیں سلسلہ تنفس۔ ہوش میں ہم یہ تکلف کرتے ہیں، اور جب سو جاتے ہیں تو
تو پھر ایک سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہوا ہے ہمیں اس میں سلانا بھی ہے اور زندہ بھی رکھنا ہے، تو وہ سلسلہ از خود چلتا رہتا ہے، وہ اس کا نظام۔ لیکن جب ہوش میں ہے تو ہم کو حرکت کرنی پڑے گی، خود محنت کرنی پڑے گی، سانس کو لے جانا بھی پڑے گا اور لانا بھی پڑے گا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں تنفس۔ ٹھیک ہے نا؟ تردد، تأمل، یہ سارے وہی مادے ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ تو یہ کیوں ہے تنفس؟ یہ تکلف ہے۔ تو تکبر کا کیا معنی ہے؟ کہ اندر بڑھائی نہ ہو، اس کے کوئی جوہر نہ ہو جس پر انسان اتراتا ہو، اترانے کے قابل ہو، اس میں علم ہو، اس میں فضل ہو، اس میں حسن ہو، اس میں خوبی ہو، اس میں ایسی اشیاء ہوں، ایسے اوصاف ہوں جس پر انسان ذرا گھمنڈ کر سکتا ہے۔ وہ چیز تو نہ ہو لیکن تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے، یہ ہوتا ہے تکبر۔ اس لیے یہ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ وہ تم میں خوبی ہے ہی نہیں۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں بن بن کے بیٹھ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جو کچھ نہیں ہو وہ کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ لیکن کبر اس لیے منع ہے کہ کبر کے لیے ذاتی چیز کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ چیز آپ کی ذاتی ہو۔ ذاتی چیز کا ہونا ضروری ہے کبر کے لیے، اور وہ کائنات کا کوئی فرد نہیں جس کی کوئی چیز ذاتی ہو۔ آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، آپ کے وجود میں، آپ کے باہر، آپ کے گھر میں جو کچھ اس نے دیا ہے وہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ نہ آپ کا ذاتی کچھ ہے نہ میرا کچھ ہے۔ اس لیے ہمیں کبر زیبا ہی نہیں، ہمیں کبر زیبا ہی نہیں، ممنوع ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں اس کی۔ جس کی ذاتی ہے وہ کبر کو لائق ہے۔ دیکھیں المتکبر، کبر کرنے والا، دھونس دینے والا، مالک ہوں میں، لمن الملک اليوم، کس کا ہے ملک آج؟ یہ صرف زیبا ہے اس کی ذات کو جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں، کبھی کبر کا شائبہ تک آپ کی حیات طیبہ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تواضع، انکسار، عاجزی، اللہ کے بارگاہ میں انابت، جھکنا، تضرع، رونا، تو یہ صفات ہیں۔ یہ انبیاء نے صفات کو اپنایا، کیوں؟ اس لیے کہ جو متکبر ہے، جس کو زیبا ہے کبر، اس کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور عاجزی اور انکسار جو ہے انسان کو بہت منزل تک پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کر کے اٹھنے کے بعد اندر سکون محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا؟ حالانکہ یہ تذلل ہے، انتہائی تذلل ہے، ذلت کی انتہا ہے اپنا ماتھا زمین پر رکھنا۔ یہ ظاہری معنوں میں سجدہ جو ہے، اور یہ انسان کی جبین، ماتھا جو ہے، پیشانی، یہ عزت کا ایک تمغہ ہے۔ یہ اللہ نے پورے بدن کے اوپر اس کو رکھا ہے۔ دیکھیں، اس کو پاؤں کی جگہ بھی رکھ سکتا تھا، جو اتنا کچھ بنا سکتا ہے وہ اس کو نیچے بھی لا سکتا تھا، لیکن اس کی بلندی اور عظمت کی نشانی دیکھیے کہ اس کو یہاں سجایا اور چہرے سے بھی اس کو اوپر رکھا، اور اس چہرے کی ناک کون ہے؟ یہ آپ کا ناک۔ اگر ناک نہ ہو تو چہرے کو دیکھ لیں آپ، چہرے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟
کیا چیز جو جہاں رکھی ہے سجا کر رکھی ہے جی، اس بلندی پر لا کر فرمایا کہ تو اگر میرا بندہ ہے نا، مجھے مالک سمجھتا ہے، مجھے معبود سمجھتا ہے، مجھے سب کچھ سمجھتا ہے اپنا، تو جو تو کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، نہ جھکتا ہے نہ رکھتا ہے، وہ عزت کی پیشانی میرے بارگاہ میں رکھ اور میری خالقیت کا، میری معبودیت کا اقرار کر، اور پھر اس پستی میں گر کر میری تسبیح کر کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میں تو بہت پست ہوں۔ حالانکہ دیکھیں نا، اعلیٰ کی تسبیح یوں تو کہ کیا کرنی چاہیے کہ کوئی اعلیٰ اونچے مقام پر جائے تو پھر کہے کہ تو اعلیٰ ہے، کیونکہ مجھے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے، بلندی پر پہنچایا ہے۔ نہیں، انتہائی پستی میں ڈال کر اس پستی سے آواز نکلواتا ہے کہ اب مجھے اعلیٰ کہہ، اب میری عظمت کا اقرار کر کہ میں اعلیٰ ہوں، میں سب سے اونچا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے طاقت والا ہوں۔ تو جو بندہ مومن ہے، جو کملی والے کا غلام ہے، وہ آپ کی اتباع کو، آپ کی نماز کو، آپ کے طریقے کو، انبیاء کے طریقے کو دیکھ کر سجدے میں گرتا ہے۔ مفتی صاحب مجھے یہاں ایک شعر یاد آ گیا، چاہے شعر پتہ نہیں کس انداز کا ہے، میں آپ کو فارسی کا شعر ہے، یہ ہمارے سلطان پوری صاحب بھی بیٹھے ہیں، طارق صاحب بھی، اور فارسی کا ذوق اب نہیں رہا، لیکن میں شاعری کے حوالے سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ سرو چوں دید آنکھ دے بالا، سرو چوں دید آنکھ دے بالا، سرو چوں دید آنکھ دے بالا، گفت سبحان ربی الاعلیٰ، گفت سبحان۔ میں آپ کو جو شاعری سمجھتا ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ اس سے معزوز ہو گئے جو سنے گا یہ بات، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ سر اونچا ہوتا ہے نا، قد اس کا سر کا قد اونچا ہوتا ہے، اور سر کی جو ساخت ہوتی ہے اللہ نے انگلی کی طرح بنائی ہے، انگلی کی طرح۔ سر جو ہے یوں کھڑا ہے تو انگلی کی طرح ہے، اس کی جو اوپر شکل بنتی ہے بالکل، بعض سرو دیکھیں بالکل جس طرح انگلی ہے۔ تو داغ نے کہا، استاد داغ کا مصرع یاد آیا، استاد داغ نے کہا کہ انگلیاں سرو اٹھاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں، ہے جی؟ تو اللہ نے جو ان کو بنایا ہے، سرو جو ہیں، اس طرح پتا چلتا ہے کہ ان کے آنے کی طرف انگلیاں کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، انگلیاں سرو اٹھاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ یہ شاعری ہے، دنیا کے خیال ہے، اس سے لطیف آدمی محظوظ ہوتا ہے۔ تو اس میں اس نے کہا کہ سرو چودی، جب اس سرو نے، جسا پنجابی جیسی سرو آنے ہیں، سرو نے جب میرے محبوب کے بلند قد کو دیکھا، سرو نے جب میرے محبوب کے بلند قد کو دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، گفت سبحان ربی الاعلیٰ، اس نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر پڑا، یہ کلمہ جو ہے سجدے میں کہنے کا ہے نا، تو سرو یہ کہہ کر گر پڑا، گفت سبحان ربی اللہ۔ تو انسان
کو اس پستی میں لے جا کر وہ کہتا ہے مجھے پکار، میری عظمت کو پکار، میری بلندی کو پکار، میری تسبیح پڑھ، مجھے یاد کر کے میں اونچا ہوں۔ تو یہ عزت ہے، یہ آپ اس لیے آپ کو سکون ملتا ہے کہ آپ کو اس اپنی پیشانی رکھ کر فخر کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بارگاہ میں جھک گئے۔ تو یہ ذوق کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ انکسار ہے، یہ انکسار ہے۔ بڑے بڑے اسی لیے صوفیاء نے کہا کہ ایک ہے ظاہر نماز، نماز کا ظاہر ہے، لاکھوں لوگ سجدے دیتے ہیں، کئی تو رگڑتے ہیں ماتھے تاکہ نمازی ہونے کا نشان، وہ سمجھتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود کا شاید یہی مطلب ہے کہ ماتھا رگڑتے رہیں جی، حالانکہ حضور علیہ السلام اور کسی نبی سے ثابت نہیں کہ کسی کے ماتھے پر کوئی نشان ہو۔ چلے اگر سنت بھی ہوتا تو ہم بھی رگڑتے، لیکن سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی پیشانیاں اللہ کی عبادت کے انوار سے چمک رہی ہوتی ہیں۔ جو اثر سجود ہے نا، تو سجود کا اثر کیا ہے؟ تجلیات الہیہ، یہ سجود کا اثر ہے۔ ہے جی؟ تو اس نے ایک قرآن میں آیا نا اثر رسول، فرشتے جبریل نے وہاں قدم رکھا تو اس کے یعنی مٹی اٹھا کر اس نے اس گائے میں رکھی اور وہ گائے زندہ ہو گئی، تو یہ اثر رسول ہے۔ تو یہ اثر رسول اگر قاصد کا، وہ تو قاصد ہے نا، مکلف رسول تو نہیں ہے، تو وہ بھیجا ہوا ہے، اس کے قدم کی اتنی برکت ہے کہ روح دے دیتا ہے۔ اس کا اثر رسول جو ہے، اس کی مٹی اٹھا کر جائے تو جانور زندہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا اگر سجدہ ہے یہ من اثر سجود ہے، وہ اثر رسول ہے، یہ اثر سجود ہے۔ تو اگر یہ زندگی نہ دے، یہ چہرے کو تجلی نہ دے تو سجدہ کرنے کا، ٹکرے مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا جی؟ خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی، وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی، خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، جبھی وہیں کعبہ سرک آیا جبھی میں نے جہاں رکھ دی، حضرت سلطان ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ نے ایک ربائی کہی تھی،
اس کا میں نے ایک مفہوم بیان کیا ہے، سجدے پہ بات آ گئی۔ اصل میں مصروف آدمی ہوں کہ میں پیشہ ور مولوی مقرر تو نہیں ہوں کہ مجھے کوئی موضوع یاد ہو، میں تو بیٹھتا ہوں، ادھر سے خیرات علم ملتی ہے، میں بولتا ہوں، اس کے کرم پر ہماری گاڑی چلتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پندار کا ایک بت تیرے پیکر میں ہے، ایک دو جملے پنجابی کے، پندار کا ایک بت تیرے پیکر میں ہے جڑا تینا بہت بڑا جسم ہے نا، اس نے وچ ایک آکڑ نہ بہت بڑا دیو بڑے ہے، جڑا تینا جس ہے نا، جڑا نظر آنا ہے اتو تو بڑے سجدے کرنا ہے تو، پر اندر آکڑ نہ دیو بڑے ہے، بہت بڑا آکڑ خان ہے اندروں تو، اتو بڑا مولوی، بڑا نیاز مند، بڑا پیر صاحب، بڑا عاجز شیار، وچوں پورا آکڑ خان ہے۔ پندار کا ایک بت تیرے پیکر میں ہے، کیوں؟ تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے، اوہ بغض، اوہ بے ایمانی، اوہ چکر بازی، اوہ لومڑی علی چالاں، ہیں جی، اوہ جھوٹ، اوہ مکر، اوہ فریب، تے پھر نمازاں، مسجد دیاں حاضریاں، روزے، تراویاں، حج، زکوٰۃ، نعت خوانی، اہتمام مجلس نعت، جو زماننی بےایمانی ہو بھی نال، تو بغض و حسد کسیاں تک نہیں سکنا ہے، جساں اللہ دیتا ہے اساں تک نہیں سکنا ہے، پیٹے درد پہ وننے، مروڑ پہ نہیں، مرنے تے آوننا ہے۔ پنجابی دینی نا مزہ، اے جا مروڑ پہ نہیں، یہ تلو پہ نہیں تے اتو نکل وننے، تے دتا تو کچھ بھی نہیں، دتا مالک ہے، تے تکلیف تو دائیں، تو تا کیوں تکلیف ہے، تو دیتا ہے، تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے، اوہی بغضی، پیڑی بوتھی کڑی یا سڑ سڑ کے، چواتی اور منہ ہے، کیا بات، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، چوے گھنٹے نیاں نمازاں حاضریاں تے صوم و صلاۃ نے دیکھو تے قرآن خوانی دیکھو تے منہ تکو، ایک باری تک نہ تے اکھیاں کہہ شروع ہو گئی، کیا بات ہے، ایک کی وجہ ہے؟ نماز روزے نہ ایسے لے، اللہ رسولہ مننے نہ ایسے لے، معلوم ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، تیرے اندر ایمان کوئی نہیں، کملی والے کا اسوہ حسنہ، اس پر تمہارا نہ ایمان ہے نہ اس پر تم چلتے، ورنہ تیرا چہرہ او ہونا چاہیے نا کہ ایک باری دیکھو تے دوبارہ دیکھنے دی آرزو پیدا ہوئے، ولایت دی نشانی حضرت بہاؤالدین سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں دیکھو سمجھو وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہے، اللہ کا مالک کا اس پر کرم ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند جو ولی ہے، آج اما دسیو چکر میں اما یاد کرائے ہو، یاد نال کرایا کرو، میں بہوں وڈا بستہ ہے، جس نے کھول وننا ہے نا تو پھر کدھرو شہ چانا کو کدھرو چانا، وڈا بستہ ہے میں
انہوں فرمایا آج کل تو جناب وہ لوگ بھی ولایت کا معیار بتاتے ہیں جن کو تصوف کی ابجد بھی نہیں آتی. آخر جی میرا پیر بڑا ولی ہے کہ تکے ہی بھائی. آخر بس جی میں ایک چیز پہ سوچنا ہے بھائی اتفاقاً بھی تو ہو سکنی کوئی چہرہ تک کوئی گل تک کوئی کم تک کوئی گداس تک کوئی درد تک کوئی شے بھی ہے اون تا ہندو بھی بے ونن بتاں گے وہ آنے لے سب کچھ ہی ہے تے تو ہندوان کے آکھ سے ٹھیک کرنے لو. تیرا عقیدہ ہے جس نال وابستہ جو بھی کار چھوڑے تکیہ بھی کرنا پیچھے مڑ کے کہ قرآن و سنت کے کہہ رہے ہیں. ہمیں توڑ دیتی دوڑنا گیا. ہوش کرو عقل نہ کسی امن ہو کو تک سن کے مرو. او پروانہ بھی مخصوص لیٹ سے مرنا ہے. پروانہ بھی مخصوص لیٹ سے مرنا ہے. کدے سورج نہیں لیٹ سے مویا تکیا نے کدے چاند اور دوڑنا تکیا نے. جیڑی لیٹ اس نے اندر دل نے تاراواں زخماں چھیڑنی ہے اس لیٹ ہوتے وہ بھی مرنا ہے. جانور ہو کے بھی تے تو انسان ہو کے ہر نتھو خیر نے پیچھے ہمیں منہ چایا دوڑنا پیا. عقل کر کون ہے بندہ اس دی اصل کے وے اس دی نسل کے وے اس دا خاصہ کے وے اس دا کل علم کے وے اس کو تینوں بے کے کچھ ملے یا ساری عمر انہوں نظرہ نہیں دینا رہے تینوں کیا ملے تھے ساری عمر تو جو بے خالی کی تین اتھو کے لے کوئی درد دا ذرہ بھی لے کوئی اللہ دا رسول دا راہ بھی اس طرح بندے تینوں کے نہیں کہ سکا پیر ہے سکا مولوی ہے. کوئی ہوش کرو عقل کرو کہ اس وچ کے آکیا پروانہ میں خاص لیٹ تے مرنا ہے جی تے بندہ کدے پروانے میں پتہ ہے کہ میں نے اس لیٹ پر مرنا ہے. تو اگر انسان کو نہ پتا ہو کہ میں نے اس پر مرنا ہے تو وہ مطلب ہے اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے. تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے. وہی دردن پرانے تو دا وہی تکلیفان مسلمان بھی ہیں اور رسول اللہ نہ نان ہے تے انگوٹھا چوم چھوڑنا ہے آنا ہے بڑی کمال میں کر چھوڑی تو نہ بھی چوم تے کملی والے نشان اتے ہی تو نہیں چومنا ہے تے نہ چوم سمجھ آئی نا تو نہ چوم لیکن اوہ بغض اوہ بیماریاں اوہ دنیا نے مروڑ تو دا پہن تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے. اگر تیسرا مصرع کے کہ سر ہی کو نہ رکھ زمین پہ بہرے سجدہ وہ دا سیر نہ سر چاہے ہی ایسا تو سٹنے زمین ہوتے جیسا چھجلی والا سپ ہونا ہے اے چھجلی والا سپ نہ بان مسلح تے بے کے اے نماز نہیں اے ڈنگڑے نہیں نیتے بھائی نکلا ان سلام پھیرا تے ڈنگا کسیاں سر ہی کو نہ رکھ زمین پہ بہرے سجدہ اے صرف دا سیری کھوپڑیاں زمین تے نہ رکھ تو سب نے سجدہ دا ساتھ اس کو بھی رکھ زمین پہ جو سر میں ہے جڑا اس دا سیری کھوپڑی گند پر ہی نا اس گند بھی بار سٹ کے اٹھ مددان ہے تب ہم کہیں گے کہ اس نے حسین کے سجدے کی اقتدا کی ہے.